حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے یہ ایک بڑا ہی انفرادی باب ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ حضرت امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے کہ عام طور پر شہداء جو ہیں ان کے شہید ہونے کے بعد ان کا چرچا ہوتا ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام ہے کہ ابھی آپ حضور کی گود میں کھیلتے ہیں، اس وقت سے ہی آپ نے حضرت امام حسین کی شہادت کا تذکرہ عام کر دیا تھا۔ چنانچہ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، ان کی زوجہ ہیں اور حضور کی چچی ہیں، ان سے مروی ہے کہ ایک روز وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولی کہ یا رسول اللہ، آج رات میں نے ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ حضرت ام فضل نے عرض کیا کہ سخت ڈراؤنا ہے، نہ تو میں اس کو بیان کرنا پسند کرتی ہوں اور نہ آپ سننا پسند کریں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے سناؤ تو صحیح وہ کیا ہے؟ حضرت ام فضل نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا ہے کوئی آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ فاطمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا، کیونکہ خاندان کی عورتوں میں تمہارا ہی رشتہ بڑا ہے اور تم اس لڑکے کی زیادہ بہتر طور پر تربیت کر سکو گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کے ہاں حضرت امام حسین پیدا ہوئے اور جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انہیں میری گود میں دے دیا گیا۔ پھر ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور حضرت حسین کو آپ کی گود میں دے کر ذرا دوسری طرف متوجہ ہو گئی۔ پھر مڑ کر میں نے جو آپ کی طرف نظر اٹھائی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں فقلت یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مالکا، آپ کیوں روتے ہیں؟ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، فاخبرنی، انہوں نے مجھے یہ خبر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضور یہ خبر دے رہے ہیں 50 سال سے بھی پہلے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ الفاظ ادا کرنے میرے لیے مشکل ہے۔ یہ تو حضور اپنی امت کے بارے میں اب بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری امت جس کو میں نے اپنی امت کے لقب سے سرفراز کیا، مسلمانوں ہی میں سے بعض لوگوں کی ایک جماعت میرے اس بیٹے کو عن قریب قتل کر دے گی۔ میں نے پوچھا اس بیٹے کو؟ آپ نے کہا ہاں، یاد رہے مجھے اس خاک کے زمین کی مٹی میں سے کچھ مٹی دی، مجھے مٹی دی، اللہ کے رسول کے، جو کہ سرخ تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی، یہ ایک اور حدیث ہے حضرت امام حسین کی شہادت سے متعلق کہ حضرت امام حسین ابھی بچے تھے کہ آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو اس جگہ کی مٹی عطا فرمائی جہاں حضرت امام حسین نے شہادت پانا تھی۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حسن اور حسین دونوں میرے گھر میں رسول اللہ کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبرائیل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کے بعد قتل کر دے گی، اور آپ کو وہاں کی تھوڑی سی مٹی تھی۔ حضور نے اس مٹی کو اپنے سینہ مبارک سے چمٹا لیا اور روئے، پھر فرمایا اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا یہ بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ ام سلمہ نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا تھا اور وہ ہر روز اس کو دیکھتی اور فرماتی اے مٹی، جس دن تو خون ہو جائے گی وہ دن عظیم ہوگا۔ اور اس حدیث کو الخصائص الکبریٰ میں
اس حدیث کو المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے روایت کیا ہے، الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے روایت کیا ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین کی مقام شہادت کی نشاندہی بھی کر دی تھی۔ حضور نے نہ صرف یہ کہ حضرت حسین کی شہادت کی خبر دی، بلکہ یہ بھی بتایا کہ کہاں شہید ہوں گے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اب آپ دیکھیں میں آپ کو ایک ایک کر کے گھر والوں کی روایتیں دے رہا ہوں، یہ اہل بیت بیان کر رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ کو جبرائیل نے خبر دی کہ میرا یہ بیٹا حسین میرے بعد زمین طف میں قتل کر دیا جائے گا، اور جبرائیل میرے پاس اس زمین کی یہ مٹی لائے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہی مٹی حسین کا مدفن ہے۔ اور طف جو ہے وہ کوفے کے پاس ایک جگہ ہے جو اب کربلا کے نام سے مشہور ہے، اور یہ روایت سر الشہادتین میں ہے۔ اچھا، عرض کربلا شہادت حسین ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت سے کئی سال پہلے صحابہ کرام کے درمیان یہ بات شہرت پا چکی تھی کہ آپ کی شہادت کربلا کے مقام پر ہوگی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بارش برسانے پر مامور فرشتے نے اللہ سے حضور کی خدمت میں حاضری کی اجازت مانگی، جو مل گئی۔ اس دن حضور حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ فرشتے کی آمد پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، دروازے کا خیال رکھنا کوئی اندر داخل نہ ہو۔ اس اثنا میں کہ آپ دروازے پر نگہبان تھی، حضرت امام حسین آئے اور بزور اندر چلے گئے۔ وہ حضور کے کاندھوں پر جا پڑے، وہ حضور کے کاندھوں پر جا چڑھے۔ اللہ کے رسول ان کو گود میں لے کر چومنے لگے تو فرشتے نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ اس بیٹے کو محبوب رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرشتے نے کہا بے شک آپ کی امت اس کو قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جہاں پہ قتل کیے جائیں گے۔ بس اس نے اپنا ہاتھ مارا اور آپ کو سرخ مٹی دکھا دی۔ وہ مٹی ام سلمہ نے لے لی اور اپنے کپڑے کے کونے میں باندھ لی۔ راوی فرماتے ہیں ہم سنا کرتے تھے کہ حسین کربلا میں شہید۔ اس حدیث کو بھی امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں بیان کیا ہے۔ یہ روایت سر الشہادتین میں بھی موجود ہے۔ اس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن محبوب خدا کروٹ کے بل سو رہے تھے کہ اچانک جاگ پڑے اور آپ پریشان و ملول تھے۔ آپ کے ہاتھ میں سرخ مٹی تھی جس کو آپ الٹتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا اللہ کے رسول، یہ کیسی مٹی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ یہ حسین عراق کی سرزمین پر قتل کر دیا جائے گا، اور یہ وہاں کی مٹی ہے۔ اور اس کو بھی الخصائص الکبریٰ میں اور سر الشہادتین میں روایت کیا گیا ہے۔ یہ مٹی آقا نے حضرت ام سلمہ کی سپرد فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا بیٹا حسین قتل ہو گیا۔ اس حدیث کو المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ایک بات یہاں قابل غور ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو کہ حضور کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ محبوب تھیں، ان کو مٹی عطا نہیں فرمائی اور نہ ہی کسی اور زوجہ محترمہ کو عطا فرمائی، بلکہ خاص ام سلمہ کے حوالے فرمائی اور فرمایا کہ ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی نگاہ نبوت سے، آپ اپنی نگاہ نبوت سے یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے بیٹے کی شہادت کے وقت ازواج مطہرات میں صرف ام سلمہ ہی ہوں گی جو زندہ ہوں گی، باقی تمام ازواج کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ اللہ اکبر! دیکھیں نا نبی کا علم کیا ہے، اللہ کیا کیا اپنے نبیوں پہ کھول دیتے ہیں۔ تو چنانچہ جب واقعہ کربلا ہوا تو صرف ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھی اور باقی تمام ازواج مطہرات کا انتقال ہو چکا تھا۔ اچھا، سن شہادت کی نشاندہی بھی حضور نے فرمائی تو محبوب خدا نے نہ صرف یہ بتایا کہ شہید ہوں گے، نہ صرف یہ بتایا کہ کس مقام پر ہوں گے، بلکہ زمان و مکان بھی بتایا۔ حضرت
امام حسین نے شہادت فرمانا تھی یہ بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا، البدایہ والنہایہ میں اس کو حافظ ابن کثیر لے کے آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 60 ہجری کے سال اور لڑکوں کی امارت یعنی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو، تو حضور نے 60 ہجری کے سال سے جو پناہ مانگنے کا حکم دیا، یہ وہی تو سال تھا جس سال یہ معاملہ پیش آیا کہ جب لڑکے، یزید جیسے لڑکے حکمران بن گئے۔ اللہ اکبر! اور آپ نے اللہ کی پناہ مانگی کہ یہ ظلم و ستم کا زمانہ ہوگا، یہ بے راہ روی کا زمانہ ہوگا، یہ عمارتوں کا زمانہ ہوگا، یہ حکمرانوں کا زمانہ ہوگا جن میں فہم و فراس ختم ہو چکی ہوگی، دین کمزور ہو گیا ہوگا، اور یہ صرف تخت نشین بادشاہ ہوں گے جو عدل نہیں جانتے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی امام حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا، میری امت کا امر یعنی حکومت عدل کے ساتھ قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلا شخص جو اسے تباہ کرے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا۔ اللہ اکبر! اچھا، حضرت ابو ہریرہ کا 60 ہجری سے پناہ مانگنا، علامہ ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید کے بارے میں جو باتیں رسول اللہ سے روایت ہوئی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کو ان کا علم تھا، اسی لیے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان، اے اللہ میں 60 ہجری کی ابتدا اور لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو 59 ہجری میں وفات دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! اللہ کے کام ہے بھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ بھی بتایا کہ اہل بیت کے خیمے کربلا میں کہاں کہاں ہوں گے اور کس کس جگہ پر ان کا خون بہے گا۔ حضرت اصبغ بن بنانہ سے مروی ہے، اور اس کو بھی امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں نقل کیا ہے کہ ہم حضرت علی کے ساتھ قبر حسین کی جگہ پر آئے تو آپ نے فرمایا یہ ان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی، اور یہ ان کے کجاوے رکھنے کی جگہ ہوگی، یعنی وہ جو اونٹوں پر سیڈل ہوتا ہے جو اوپر بٹھاتے ہیں، اور یہ بھی حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ان کے خون بہنے کا مقام ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ بتا رہا ہے، اللہ اکبر! اور حضور نے یہ پیشن گوئی کی، اللہ اکبر! حضور نے کیا دل سے بتایا ہوگا۔ روایت کنٹینیو کرتے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گروہ اس میدان میں شہید ہوگا جس پر زمین اور آسمان روئیں گے۔ اللہ اکبر! اسی طرح حضرت یحییٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صفر صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھا۔ جب آپ نینوا کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے پر صبر کرنا۔ میں نے عرض کیا یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے بتایا ہے کہ ان الحسین یقتل بشط الفرات، حسین فرات کے کنارے پر قتل ہوگا، اور مجھے وہاں کی مٹی دکھائی۔ اس کو الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے نقل کیا ہے۔ الغرض، شہادت حسین پر اتنی سری شہادتیں اور واضح دلائل موجود ہیں کہ حضور کی حیات مبارکہ ہی میں ہر خاص و عام یہ جانتے تھے کہ حضرت امام حسین شہید ہوں گے، اور آپ کی شہادت کا چرچا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہمیں اور اکثر اہل بیت کو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ تھا کہ حسین ابن علی کربلا میں شہید ہوں گے، اور اس قول کو بھی امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں جمع کیا۔ اللہ اکبر! اتنی روشن اوپن نشانیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی کہ نہ یہ بھی بتا دیا کہ سن کون سا ہوگا، مقام کیا ہوگا، کہاں کجاوے رکھے جائیں گے، کہاں شہید ہوں گے، کیا علامتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر! اب میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی ہے اور درخواست کی ہے کہ آپ
اس ضمن میں بات کریں، کربلا کا واقعہ بیان کریں، شہادت حسین بیان کریں۔ میں نے اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ حدیثوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ضبط نہیں ہوتا، ضبط نہیں ہوتا۔ ہم آل رسول ہیں نا، ضبط کیسے کریں؟ ہم اولاد حسن ہیں، ضبط کیسے کریں کہ ہمارے چچا کو اس بے دردی سے ظالموں نے مار دیا؟ کوشش کروں گا انشاءاللہ۔